الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ تو یہ سوال ہے کہ ہم اپنی جو سرمایہ داری اس کا تعلق سرمایہ داری سے، سرمایہ داری پر جو ہماری تنقید ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اپنی تنقید جو ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ انقلابی تنقید ہے یا ریولوشنری کرٹیک ہے۔ اور دوسرے لوگ مثلا یہ ہے کہ ان کی تنقید کو، جو لوگ دوسرے لوگ سرمایہ داری کی تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، غیر انقلابی تنقید کہتے ہیں، یا ریویژنسٹ یا ریفارمسٹ کرٹیک کہتے ہیں وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تنقید کو جب ریولوشنری کرٹیک کہتے ہیں سرمایہ داری کی، تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ اچھا جی، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں کئی مباحث ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ سرمایہ داری کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ سرمایہ داری کو ہم جو ریولوشنری کرٹیک ہے اس کا ایک پہلی سرمایہ داری کا فہم کیا ہے، تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی کرٹیک جو ہے وہ ریولوشنری ہے کہ نہیں، کہ آپ کا سرمایہ داری کا فہم کیا ہے، کیا وہ فہم جو ہے کلی ہے یا جزوی ہے جیسے۔ اور پھر دوسری جس پہ منحصر کرے گی کہ آپ سرمایہ داری سے جو آپ کو اس سرمایہ داری کی طرف ایٹیٹیوڈ یا رجحان یا آپ کا میلان کیا ہے سرمایہ داری کے مقابلے میں، آپ کا اس کا فہم کیا ہے، پھر اس کے سرمایہ داری کے ویزاوی یا اس کی طرف جو ہے آپ کا رد عمل کیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر منحصر ہوگا یہ بات کہ ہم کسی بھی سرمایہ داری کی تنقید کو انقلابی تنقید کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب پہلی بات لیتے ہیں کہ سرمایہ داری کی جو ہماری تنقید ہے، فہم ہے، جو سرمایہ داری کا جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری ایک تہذیب ہے۔ تہذیب ان معنوں میں کہ نظام زندگی ہے۔ یہ صرف ایک معاشی نظام نہیں۔ تو اب مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری کو میں صرف ایک معاشی نظام کے طور پہ لیتا ہوں، تو اس کی تنقید سرمایہ داری پہ کتنی ہی کلی کیوں نہ ہو، ہم اس کو انقلابی تنقید نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا جو سرمایہ داری کا فہم ہے وہ ہمارے نزدیک محدود فہم ہے، اور محدود ان معنوں میں ہے کہ وہ محدود بھی اور مسخ شدہ بھی ہے، صرف محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایک کلی ایک نظام زندگی اور تہذیب کو آپ صرف ایک معاشی نظام سمجھیں تو یہ ایک تجریدی چیز ہے، اور جب آپ تجرید کرتے ہیں تو تصور کو بھی مسخ کرتے ہیں ان معنوں میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرمایہ داری کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرمایہ داری خود بذات خود جو ہے کوئی محض ایک معاشی نظام نہیں ہے، کوئی نظام زندگی ہے جس کا تصور فرد ہے، تصور معاشرہ ہے، تصور ریاست ہے، تصور حیات ہے، اس کی اقدار ہیں جس کا زندگی کے ہر جز سے تعلق ہے۔ سمجھے جی؟ اچھا، تو اب اس میں پہلے میں آ جائیں کہ سرمایہ داری ایک نظام تہذیب ہے۔ تہذیب سے مراد یہ ہے کہ ایک تصور فرد ہے، یہ تصور ذات ہے۔ اب اس میں نہیں جائیں گا کہ کیا ہے، مطلب وہ تو پورا ہمارا چینل اور دوسری جو ہماری کتابیں ہیں اس میں، ہمارے گروپ کی کتابیں آپ کو اس میں مل جائے گا۔ تصور فرد ہے اور تصور ذات ہے، تصور معاشرہ ہے، یہ تصور کائنات ہے۔
4 یہ تصور اقدار ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، ایک نظام علم ہے، ایک نظام عمل ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہمارے تصور مطابق یہ ایک دین ہے، ایک ریاست ہے، یعنی اس کا قوت اس کے پیچھے ہے، اس کے باہر. تو اب انقلابی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کو بحیثیت ایک تہذیب کے رد کیا جائے. کہا جائے کہ وہ تہذیب نہیں ہے، مطلب وہ حقیقت میں جو ہے ایک تہذیب کا رد ہے. تو اس میں جو ہے مطلب سرمایہ داری کے تصور فرد کو مجموعی طور پہ اس کی تنقید اور رد کرنا، اس کے تصور معاشرت کو، اس کے تصور کائنات کو، اس کے تصور زندگی کو، اس کے تصور ریاست کو، تو یہ مجموعی اور کلی تنقید ہے. سرمایہ داری کو بحیثیت مجموعی رد کرنا اور اس کو تتر بتر کرنا، اس کا تحافظ کرنا. اور مطلب اس کے تحافظ کے بعد یعنی ڈی کنسٹرکشن کے بعد اس سے اگر اجزاء ہم لے لیں ان کو مجموعے سے الگ کر کے، تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کو ہم یعنی مطلب یہ کہ اس کے ہم وہ نہیں کرتے. اور یہ تو نظری طور پہ ہو گیا. عملی طور پہ اس کی جدوجہد کرنا کہ سرمایہ داری بحیثیت تہذیب کے جو ہے اس کو مسخر کرنا، اس کو اوور کم کرنا، اور اس کی جگہ ایک نئی تہذیب کا قیام. تو یہ عملی جو ہے اس کی عملی جدوجہد ہوگی. تو اس کو ہم کہیں گے انقلابی تنقید سرمایہ داری. اب مثلا یہ کہ ہم پروفیسر خورشید صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو سرمایہ داری کا فہم ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ غیر انقلابی تنقید ہے. وہ بھی سرمایہ داری پہ تنقید کرتے ہیں، غیر انقلابی تنقید ہے، یا اس کو اب ریویژنسٹ کہہ دیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے انداز میں وہ سرمایہ داری کو تہذیب نہیں سمجھتے، اس کو ایک معاشی نظام کے طور پہ گرتاتے ہیں، اور دونوں ایک لحاظ سے مطلب اس کو ایک فطری معاشی نظام سمجھتے ہیں جس پر حدود تو نافذ کی جانے چاہیے، اور یہ ان کی تنقید ہے. حدود یعنی شرعی حدود. تقی صاحب زیادہ شریعت پہ زور دیتے ہیں، اور کیونکہ پروفیسر خورشید صاحب جماعت اسلامی کے کانٹیکس میں آتے ہیں تو شریعت سے زیادہ وہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ نظامی حدود نافذ کی جائیں. لیکن بنیادی طور پہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری معاشی نظام ہے، اور اس میں خرابی یہ ہے کہ ہم اس میں حدود کے اندر رہ کے اس کو نہیں کرتے. تو حدود جو ہیں وہ شریعت متعین کرتے ہیں، باقی نظام. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سرمایہ داری کو پھر اکھاڑ پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سرمایہ داری جو ہے اسلام کے نظام کا ایک جز بن سکتا ہے اگر وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو. تو اس لحاظ سے ان کی تنقید کو دونوں لحاظ سے ہم فہم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے بھی اعتبار سے ان کے کام کو ہم غیر انقلابی اور ریویژنسٹ کہتے ہیں. اور غیر انقلابی اور ریویژنسٹ ہونا جو ہے بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کس نظام کے ویزا وی جو ہے وہ
غیر انقلاب، کیونکہ سرمایہ داری ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو اپنے اندر نگل لے گی یا انکورپوریٹ کر لے گی، یا آپ کو اپنے تو مطلب یعنی مطلب اسلام کو سرمایہ داری کے اندر ضم کر دیں گے آپ، کیونکہ سرمایہ داری جو ہے ایک کلی نظام ہے، کلی، اور اس کی فطرت میں ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے اپنے اندر سمو لیتی ہے، یعنی ہندوازم کی طرح، تو اس میں ایک وسعت ہے، ایک لچک بھی ہے، تو مطلب یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ اسلامی سرمایہ داری کی چھتری میں لائیں، تو پھر اسلام ہوگا، اس میں شریعت بھی ہوگی ایک لحاظ سے، لیکن اسلامی تہذیب نہیں ہوگی، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ان کی تنقید کو ہم خطرناک سمجھتے ہیں۔ تو یعنی اصلاحی ہونا یا غیر انقلابی ہونا بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کس کے سرمایہ داری کے مقابلے میں غیر انقلابی طرز عمل جو ہے وہ آپشن نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ اگر ہمارے ہاں اگر ہم مطلب اسلامی نظام کے اندر رہ رہے ہوتے اور کچھ خرابیاں ہوتی تو ظاہر ہے اس میں ہم اصلاح ہی کرتے، اس میں انقلابی نقطہ نظر تو اس کو ہم رد کریں گے، یعنی اگر اس میں ہوگا خروج بھی تو وہ تو صرف حکومت کو بدلنے کے لیے، کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ، تو انقلاب تو نہیں ہوگا ایز سچ۔ تو انقلاب کوئی بذات خود جو ہے وہ اچھی یا بری چیز نہیں ہے، وہ اچھی اور بری اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو کبھی جو ہے انقلاب کی ضرورت جو ہے وہ حالات کی وجہ سے وہ فرض ہو جاتا ہے، تو جیسے کہ آج کل ہے، کیونکہ انقلاب کے بغیر جو ہے سرمایہ داری اسلام کو بحیثیت تہذیب کے نگل جائے گی، یہ ہمارا نقطہ نظر۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔